تے کدی بھی ہے پھر تسی میرے کول تے فیس بک ہی نہیں کیونکہ میں خود فیس بک دے اتنے بہن ہاں تے وہ ساڑھے کول یہ ہے ہی نہیں تے یہ آج کل یہ بحثاں چل رہی ہیں جناب ایسے تھا تو باغ فدق تو توبہ توبہ ہاں جی آؤ کس شاہ جی کس چیز دے مفتی جی ہاں جی وہ مفت بھی نہیں ہے نزول وہ بس اصل وچ اللہ پاک نے فرما چھڈیا نا شاہ جی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا محبوب اے تواڈے نال وعدہ ہے جدا تخم ٹھیک نہیں ہوئے گا انہوں تواڈی اہل بیت دے نیڑے نہیں آن دیا جی ہاں نہیں اے تے بڑا سی مہذب ترجمہ کر رہے ہو ترجمہ ہو جڑا میں کر گیا یعنی فرمایا محبوب جڑا جدی ماں مصروف ترین ہوئے گی وہ تواڈے کول نہیں آ سکتا ہاں نہیں آ سکتا اہل بیت دے نیڑے وہ کیویں جا سکتا ہے ساڈی کسی نال ذاتی دشمنی تے نہیں نا تے پھر اینو پنجابی چ اگر میں کہاں تے میں کہنا جنوں سیدہ دا حیا نہیں او دے تو وڈا بے حیا کوئی نہیں ہو سکتا اے بحثاں اقبال اے آل حضرت کول نہیں سن بھائی ایک لمحے دے اندر باغ فدق دا مسئلہ حل کر چھڈیا ساڈے وڈیاں نے فرمایا اے صدیق دے بارے گل کر دیو جنے تبوک دے اوتے سوئی گار نہیں چھڈی اونے باغ فدق لکھانا سی جنے تبوک دے اندر اپنا سب کچھ حضور دے قدماں چ رکھ چھڈیا اونے باغ فدق لینا سی اللہ دے بندیو کی ہو گیا تانوں کیدا جھوٹا کاندے او تواڈیاں خواباں دے اندر کیڑا ابلیس آندا ہے تے اس بارگاہ دے اندر اقبال کی کہندا ہے اقبال کہندا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست اور پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں یہ ترجمہ کرن تو پہلے تو انہیں گل دسا میں مندر تقریر کر کے نکلے باہر جی پڑھے لکھے لوگوں دے نال ساڈی تار ہی نہیں رلدی کی کریے یار اچھا اے نہیں کہ اسی پڑھے لکھے نہیں ہیں میں اللہ دا شکر ہے میں جامع نظامیہ 9 سال دال کھا دی ہے تے میں میری سند حدیث دے اندر حضرت شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری علیہ رحمت میں تانوں اپنی تھوڑی جی سند دس چڑھنا اے نہ کہنا کہ مولوی ہمیں بونگیاں مار کے گیا میرے استاد ہیں حضرت امیر المجاہدین دے استاد ہیں مفتی اعظم پاکستان مولانا عبدالقیوم ہزاروی انہاں دے استاد ہیں حضرت محدث کبیر انہاں دے استاد ہیں محدث اعظم پاکستان انہاں دے استاد ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا تے انہاں دے ابا جان دا نام امام احمد رضا پھر ایک نسبت میرے کو سند حدیث کے اندر میرے استاد ہیں حضرت مولانا عبد القادر صاحب علیہ رحمہ انہوں دے استاد ہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ رحمہ انہوں دے استاد ہیں محدث اعظم پاکستان انہوں دے استاد ہیں حجت الاسلام تے انہوں دے ابا جان دا نام امام احمد رضا محدث بریلی پھر ایک سند حدیث ہے کہ میں حدیث پڑھی حضرت علامہ شرف ملت کو انہوں نے پڑھی علامہ عطا محمد بن دیالوی علیہ رحمہ کو لیکن تقریر کر کے نکلے تے اگوں کوئی بڑا ہی پڑھیا لکھیا بندہ کھلو کے تے ٹکر پیا تے کہن لگا بڑی ڈاڈی تقریر کر چھڈی نے میں کہا تانوں لگی ہے کہن لگے ہاں میں کہا شکر ہے اللہ دا کہ تیر سیدھا جا کے لگیا ہے سجے کھبے نہیں گیا اقبال کلندرے لاہوری تڑپ کے کہندا اقبال کہندا رشتہ آئین حق زنجیر پاس اقبال کہندا میرے پیرنٹ شریعت مصطفیٰ دیاں جڑیاں زنجیراں نوون اور پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ اور میری گردن حضور دے فرمان دے اگے جے انج نہ ہوندا جے شریعت دے اندر یہ چیزاں ممنوع نہ ہوندیاں تے پھر کائنات ویکھ دی کہ میں کی کردا دسو جی اقبال تسی کی کردے اقبال کہندا ہے کہ سجدہ ہا پر خاک او پاشید میں اور گردے تربتش گردید میں کہندا پھر میں 2 کام کردا ایک تے سیدہ پاک دے روزے دا طواف کردا تے نال میں اوتھے سجدے کرنے سن بس سامنے نہیں کرنا توبہ نا بس صحابہ نو بھی سلام تے اہل بیت نو بھی لکھاں میں تواڈے کولوں ایک نعرہ بھی نہیں لوایا ہن بس اتنا کہاں گا صحابہ نو بھی لکھاں اہل بیت نو بھی لکھاں اولی بولو صحابہ نو بھی لکھاں اہل بیت نو بھی لکھاں
جنت تے دوزخ دیاں چابیاں، اے مجدد پاک دی کتاب جڑی ہے نا او ایتھے گڈی چ رکھی ہے۔ ویسے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ چ لکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم دیاں چابیاں مولا علی دے حوالے کر تے باقی تے گلاں بعد ہی چونیاں، حضور تک تے رسائی بڑی اوکھی ہے۔ ایتھے مولا علی نے روک کے کہہ چھڈیا تو حسنین کریمین دی امی جان دے حوالے نال چونوں چراغ کا شکار ہوتا تھا، کھولو جہنم دا بوا، اینو ادھر بھیجو۔ بس ایتھے انج کر کے اے بابا جی 55 سال دی عمر ہی دنیا تے ٹر گئے۔ ہر فتنے تو اللہ تعالیٰ بچا کے بابے نو اپنے کول، اور گئے انج نہیں گئے، آواز آئی کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ بعد از حمد و صلات گرامی قدر جملہ سادات کرام اور مسلک آقا اہل سنت کے جملہ غیور علماء، آج کی اس پروقار تقریب کی صدارت حضور قبلہ پیر سید شاہد حسین شاہ صاحب فرما رہے ہیں۔ خطیب ختم نبوت حضرت قبلہ پیر سید خبیب علی شاہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں، اور نہایتی مہربان مشفق کریم ابن کریم جانشین پیر بخاری حضرت قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ جملہ علماء حضرت مولانا ایوب آزاد صاحب نقشبندی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور اس شہر کے اس قصبے کے تمام معزز افراد، نوجوان بوڑھے بچے، آپ آج ان کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں بھی شاہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں۔ جو رونق دربار مصطفیٰ ہے اور جو زینت مجلس مصطفیٰ ہے، یار غار بھی ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ وہ ساکن مزار بھی ہیں۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک لفظ دے اندر صدیق اکبر دا مقام بیان کرو، ایک جملے دے اندر، ایک لین دے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ خدا دی خدائی چ حضور جیسا مرشد کوئی نہیں، اور صدیق پاک جیسا مرید کوئی نہیں۔ اور اس کے پیچھے پھر بڑی باتیں ہیں۔ حضور جب معراج شریف پر تشریف لے کر گئے تو سرکار فرماتے ہیں کہ رستے میں ایک درخت آیا جس کی ایک ٹہنی نے میرے امامے کو بوسہ دیا، اور وہ ٹہنی ہلنا شروع ہو گئی۔ اور وقت کتنا لگا؟ فرمایا جب میں واپس آیا تو وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ تسی مشہور جڑی روایت سنی ہوا ہے کہ کنڈی یاد ہے؟ بابے چوپن بابے نے تو زیادہ تقریراں سنیاں، کنڈی ہل رہی سی، بسترا پانی چل رہا سی۔ یہ چوتھی بھی یہ روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ وہ ٹہنی ہل رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں واپس آیا پھر بھی وہ ٹہنی ہل رہی تھی، تو ایک لمحے کے لیے یہ دل میں خیال آیا کہ میں اتنا بڑا معجزہ جدوں جا کے بیان کراں گا کون مننے گا؟ تو فوراً ہی طائر سدرۃ المنتہا حضرت خطیب بیت المعمور جناب جبریل کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی، اور وہ ساتھ تھے، اور عرض کیا حضور آپ پریشان نہ ہوں، کوئی اور مننے یا نہ مننے، ابو بکر ضرور مننے گا۔ اور میں نے سورہ نساء کی غالباً آیت نمبر 66 کا ایک حصہ پڑھا ہے، صرف آیت نازل ہوئی، یہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اجی خالی آیت لے کے اترئی
جبریل امین، سورہ نساء دی آیت نمبر 66 کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ فرمایا میرے محبوب اگر اسی فرض کر دیندے، لازم کر دیندے کہ بھائی تسی اپنی گردناں خود قلم کرو، بس اتنے جملے آئے تھے۔ وہ آگے کی بات ہے کہ فرمایا محبوب جنہوں نے پھر اندروں کلمہ نہیں سی پڑھیا انہوں نے نہیں سی کرنا، اے بعد ہی جی لفظ آ رہے ہیں، صرف اتنے جملے آئے کہ محبوب اگر ہم یہ بات لکھ دیتے، فرض کر دیندے کہ اپنی گردناں خود قلم کر کے لے کے آؤ، اتنا بھی جملہ اترا تھا کہ صدیق اکبر اٹھ کر جانے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کدھر چلے ہیں؟ عرض کی حضور اپنی گردن اتارنے جا۔ فرمایا ابو بکر تواڈے واسطے نہیں اتری، یہ تو انہاں واسطے کہ ما فعلوا، اللہ پھر فرمانا ما فعلوا الا قلیل منهم، انہوں نے نہیں سی کرنا، کیوں؟ یہ انہاں واسطے اتری ہے جنہوں نے اتھوں کلمہ نہیں پڑھیا، اتھوں پڑھیا ہے، اور جنہوں نے تسی اپنی زبانی چ منافق کہندے ہو، کہ جنہوں نے بظاہر حضور دے ہاتھ بھی چومے، حضور دے پیچھے بھی نمازاں پڑھیا، لیکن چونکہ دلوں نہیں منیا تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہاں دا نام لے کے انہوں مسیح تے کڈو انہوں نے مسیح چو۔ پھر حضور نے نام لیا، کیونکہ نفاق کا تعلق دل کے ساتھ ہے نا، اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ فرمایا محبوب ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما ہم بمؤمنین، فرمایا محبوب کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور پچھلے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ ایسے آ کے کوئی کہے جی میں کلمہ پڑھیا تسی سارے مٹھائی ونڈو گے، وہ کہندن کہ اسی اللہ تے بھی ایمان لے کے آئے اور آخرت تے بھی ایمان۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، محبوب یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ مومن کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بھی نام لے رہے ہیں، آخرت دا بھی نام لے رہے ہیں، میرے محبوب دا نام ہی کوئی نہیں لے رہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقبال قلندر لاہوری نے بات ختم بھی کر دی، شروع بھی کر دی اور ختم بھی کر دی۔ میں بھی بہت مختصر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے دینی سراپا سوختن اندر طلب، آغازش ادب انتہایش عشق۔ اقبال کہتا ہے دین تو سراسر حضور کی محبت میں جلنے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ جلنے کا نام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی چھت ہے نا جی وہ سیاہ ہو گئی سی حضور دے وصال تو بعد، تو کسی نے آ کے کیا کہ ابو بکر صدیق چھت دی صفائی نہیں کرتے، تو اتنا لگ چکیا کہ پوری چھت جڑی ہے وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا میں اس گھر دے اندر آگ ہی نہیں بالدا۔ انہوں نے کہا جی اے کیویں پھر سیاہ ہوئی؟ فرمایا حضور دی جدائی دے اندر میرا جگر سڑ گیا ہے۔ اور اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ میرا دل حضور کی محبت میں کباب بن چکا ہے، اور آپ کے منہ سے ایک عجیب قسم کی بو آتی تھی۔ وہ کسی نے کہا کہ ابو بکر آپ مسواک نہیں کرتے؟ فرمایا مسواک تو میں کرتا ہوں، لیکن وہ بو اس جگر کی ہے جو حضور کی محبت میں جل چکا ہوا ہے۔ اور صاحب مستدرک، کدی ذرا تقریر دا رخ بدل کے میں تواڈے نال گل کر رہے ہیں، صاحب مستدرک للحاکم یہ حدیث لے کر آئے کہ ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر، فرمایا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر کے جسم سے گوشت کے لوتھڑے گرتے تھے، گوشت کے ٹکڑے گرتے تھے آپ کے جسم اطہر سے، اور جب گوشت کے ٹکڑے گرتے گئے جس وقت صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بچ گیا تو ایک دن آیا ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ تو شان بیان ہو رہی ہیں صدیق اکبر کی، لیکن ایک وہ صدیق اکبر کی شان ہے جس کو حضور خود بیان کرتے ہیں۔ ایک نا خطیب بیان کر رہا ہے، نقیب بیان کر رہا ہے، ایک حضور خود بیان کرتے ہیں۔ ایک صدیق اکبر کی شان وہ ہے جو رب بیان فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، حضور سچ لے کے آئے تو حضور نے ایک بڑی محفل میں اور بڑی محفل میں ارشاد فرمایا آج میں تم سے ایک پرانی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سین مکہ یاد آ گیا۔ فرمایا میں نے جب اعلان نبوت کیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مجھ سے معجزے مانگے، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نشانیاں مانگی، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرے کو سوچنے سے ٹائم مانگیا، اور فرمایا کچھ تو سوچتے ہی رہ گئے۔ فرمایا ایک ابو بکر ہے کہ ادھروں میں کیا میں اللہ دا نبی ہوں، ادھروں ابو بکر نے مان لیا۔
ادھر میں کیا میں اللہ کا نبی، اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق نے فوراً پھر مولا علی سے مولا علی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ فرمایا سچ لانے والے مصطفیٰ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں اپنے جو گفتگو ہے اس کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے اس گفتگو کا جو مقدمہ اور موضوع ہے وہ میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور تنہائی میں جس سے خوش ہوتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہے، اور تنہائی میں حضور کا قلب اطہر جن سے بہلتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضور معراج پر تشریف لے کر گئے،